حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ یا مرشدی، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی اور راحت و عافیت والی طویل زندگی عطا کرے۔ حضور، آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی حسن رضا بھی کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حسن رضا کی کرسی پہ نماز پڑھنے کی کیا حکمت ہے، اور کیا بچے کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بچوں کا جو معاملہ ہوتا نا، یہ کرتے ہیں بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر گھر میں گانے باجے ہوں گے اور ڈانس کا ماحول ہوگا تو بچے ڈانس کریں گے، گھر میں نمازوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی نمازوں کی نقل کریں گے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو اب یہ بچہ ہے، اب مجھے دیکھا اس نے تو یہ بھی مطلب جوش میں آ گیا اور ترکیب بن گئی، کرسی وہ گھسیٹ کے لے آئے اور وہ یہ سارا اس کو بٹھا کے، تو یہ بیچارہ نقالی کر رہا تھا۔ یہ بچے ٹکتے تھوڑی ہیں، تھوڑی دیر نقالی کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر آگے بیٹھ جائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر آئیں گے رکوع میں آ جائیں گے۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں پڑتی، نہ نماز پڑھنا آتی ہے۔ اب اس کی عمر تقریباً 3.5 سال ہے، تو اس میں کیا سوچ کا پڑے اس کو۔ تو یہ بھی ایک اچھی سائن ہے، گڈ سائن ہے کہ بچپن سے چلو یہ نمازوں کے انداز ہیں، ڈانس کرنے کے انداز نہیں ہے جیسے گھروں میں ہوتا ہے، گالیاں بکنے کے انداز نہیں ہے، یہ چپ چاپ یہ بیٹھے بیٹھے مدینہ مدینہ کعبہ کعبہ کرتے ہیں، کبھی یہ اپنی بھاشا میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری سمجھ نہیں آتی لیکن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ نعتیں رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مدنی چینل پر سنتے رہتے ہیں، تو یہ وہ جو بیٹھ جاتا ہے ذہن میں تو پڑھتے رہتے ہیں، لبیک پڑھتے رہتے ہیں، یہ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جیسا گھر کا ماحول۔ تو اللہ کرے گھر کا ماحول ہمارا ذکر و درود والا ہوگا، نمازوں والا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ میں نے جب سے سمجھو بچپن سے اپنے گھر میں نماز دیکھی تھی، اور میری ماں اور میرے بڑے بھائی کو میں دیکھتا تھا کہ یہ ایک کپڑا بچھاتے تھے اور اس پر بادام، ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، اس میں بادام ان کے ہوتے تھے، چھلکے والے بادام، مضبوط جو بادام ہوتے ہیں، وہ بادام یہ ڈالتے تھے، پھر یہ دونوں کچھ پڑھتے تھے۔ اپنے کو سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بس یوں بولتے تھے ختم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بس اپنا بھی اسی طرح کا ذہن بنا۔ پھر تو یہ ہوتا ہے گھر میں جو دیکھیں گے تو وہ ذہن بنے گا، تو اس لیے گھر میں ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ گناہ بھرا چینل آپ گھروں میں چلائیں گے تو آپ کے بچے گانے بولیں گے، ڈراموں کے ڈائلاگ بولیں گے، فلموں کے ڈائلاگ بولیں گے، اور اللہ نہ کرے بڑے ہو کر پھر جو ہوگا تو مدنی چینل چلتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ وہی کریں گے جس کو حسن رضا کو آپ نے دیکھا جس طرح۔ اب تو ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل بھی آنے لگا ہے، اس کا تھوڑے تھوڑے مطلب شروع ہو گئے، اس کے دکھاتے ہیں مطلب مدنی گلدستے کہیں، کلپ کہیں، کیا کہیں، کلپ۔ تو یہ بچوں کو دیکھا میں نے، یہ دونوں بچے میرے پاس تھے، آج بھی کوئی بڑا دوڑا دوڑی کا مطلب کچھ آیا تھا، یہ پھر مدنی پھول غلام رسول نے دیے تھے، تو یہ بالکل یہ نہیں کہ سارے کام چھوڑ کر، کھیل کود چھوڑ کر، بالکل یہ نہیں کہ اسکرین پر یہ جمے ہوئے تھے دونوں کیا۔ تو یہ حکمت ہے کڈس مدنی چینل کی کہ اس طرح مطلب بچے بھاگ کے آ جائیں اور یہ اسکرین پر لگ جائیں اور یہ مدنی پھول ان کو جو بیان کیے جائیں گے یہ سنیں اس کو۔ تو ان کو پہلے یہ دوڑا دوڑی کے مناظر دکھائیں گے تو ہی بچے کھڑے رہیں گے، ٹکیں گے نا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو پھر ان کو مدنی پھول، یہ حکمت عملی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے گناہوں بھرے چینلز دیکھنے کے بجائے بس یہ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اس لیے کڈس مدنی چینل بھی لا رہے ہیں کہ بچے کسی بہانے دیکھیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کے کردار کا تحفظ ہو، ورنہ جو حال اس وقت امت کا ہو رہا ہے، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔